بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک گورگن ہوں، لوگوں کی میتوں کو دفنانے والا اور لوگوں کی قبریں کھودنے والا۔ ہم جیسے لوگوں کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا اور ہمیں لوگ کمین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا کام کرنے کے لیے پتھر کا دل ہونا چاہیے۔ ان کے تو دل ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور سچ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے دل مرے ہوتے ہیں، اور تبھی ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی نے تو یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج جب اس میت کو لایا گیا تو اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے نہ صرف آنسو نکل آئے بلکہ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور سوچ لیا کہ یہ کہانی پورے معاشرے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے جو کام کرنے کو کہا گیا تھا میں نے ویسا نہیں کیا، کیونکہ میرے اندر بھی تھوڑی بہت انسانیت باقی تھی۔ لیکن جب میت کو دفنا کے ہٹا اور واپس اپنے گھر میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صبح ہوئی تو مزید حیران ہوا، کیونکہ یہ پتہ چلا کہ جس نے جو کیا اسی دنیا میں پا کر جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی میرے سامنے نتیجہ آ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور گود میں وہ 4 کلو کی محبت کی سزا تو ہمیشہ ہی ملتی ہے، لیکن میری بیوی کو مجھ سے محبت کرنے کی بہت بڑی سزا ملی۔ سب نے کہا کہ تجھے محبت ہوئی بھی تو ایک گورگن سے، وہ لوگ جو لوگوں کی قبریں کھودتے ہیں، جو کمین سمجھے جاتے ہیں۔ سلیمہ نے میری محبت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے لیے اپنے خاندان، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ ایک اچھے خاندان سے تھی جس کے پاس کھانے کے لیے ہم سے زیادہ تھا۔ میرے بارے میں بتاؤں تو میں وہی گورگن ہوں جو دن رات قبرستان میں رہتا ہے، اور ہمارا ٹھکانہ قبرستان کے پاس ہی کے پیسے ملتے ہیں، اور کبھی کبھار لوگ صدقے کے طور پر کچھ اور بھی دے دیتے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہے، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہم سے کتراتے ہیں، لیکن میں جوان تھا، شکل و صورت کبھی برا نہ تھا۔ شاید اسی لیے سلیمہ کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ محبت شکل، نسل یا حیثیت دے کر ہوتی تو یہ دنیا کچھ اور ہی ہوتی۔ ہماری محبت سچی تھی، اور اسی سچائی پر ہم نے شادی کر لی، مگر اس شادی کے لیے سلیمہ کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کو چھوڑنا پڑا تھا۔ شاید ہم دونوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ہم سب سہ لیں گے، لیکن قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ ہمارا معاشرہ بڑا بے رحم ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ جس عورت کے ہاں اولاد نہ ہو، لوگ اس کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں، اسے طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ میری سلیمہ بھی ان طعنوں لوگ اس کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں، اسے طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ میری سلیمہ بھی ان طعنوں کا شکار ہو گئی۔ پہلے لوگ اسے گورگن کی بیوی کہتے تھے، اور اب کہنے لگے کہ وہی سلیمہ جس کے بچے نہیں ہوتے۔ سلیمہ ایک بہادر عورت تھی، لیکن کچھ باتیں انسان کے اندر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ وہ دن رات چپ رہنے لگی، کبھی کبھی مجھ سے بات کرتی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ جاوید، لوگ ہمیں کیوں نہیں جینے دیتے؟ کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ میں اسے تسلی دیتا، لیکن میرے دل کو پتہ تھا کہ یہ الفاظ اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے۔ میں جانتا تھا کہ ہم دونوں کی زندگی آسان نہیں تھی، اور قبرستان کا ماحول، میری کم آمدنی اور لوگوں کی باتیں، یہ سب کچھ ہمیں ہر دن توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلیمہ نے اپنے خوابوں، اپنی امیدوں کو قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی۔ تو دیکھا کہ سلیمہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کس نے کچھ کہا؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ جاوید، میں تھک گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں نے اپنی قسمت خراب کر لی، کوئی اولاد نہیں اور کوئی خوشی نہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہماری زندگی ایسی ہوگی تو شاید میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میں جانتا تھا کہ وہ غصے میں ہے اور پریشان ہے، لیکن اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کو زیادہ الزام نہیں دیا جاتا۔ اگر اولاد نہ ہو تو لوگ عورت کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ یہی حال سلیمہ کے ساتھ تھا۔ وہ اپنی ذات پر شک کرنے لگی، اور حالانکہ میں نے اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا۔
میں ہمیشہ اسے کہتا کہ ہمارے پاس محبت ہے اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن شاید محبت ہمیشہ کافی نہیں ہوتی۔ محبت کافی نہیں ہوتی، یہ بات محبت کرنے والوں کے دل میں یہ معاشرہ بڑی جلدی فٹ کروا دیتا ہے، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو محبت کافی ہوتی ہے۔ پر ہمارے کیس میں بھی فی الحال یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ہم لوگ نا امیدی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سلیمہ کہتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اور سب کچھ گھر سہولیات کو نہیں کہتے۔ میرے پاس ایک بہت اچھا شوہر ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اولاد بھی ہو، اور ہم لوگ ابھی تک ایسے ہی بیٹھے تھے، کسی ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا تھا، اور ایک دو حکیموں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اپنی دوائیاں دے کے ہمیں ٹرخا دیا۔ اب سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے ٹیسٹ لکھ دیے۔ ہم تو یہاں آ کر پھنس ہی گئے تھے، کیونکہ اب یہاں آ چکے تھے تو یوں سمجھیں کہ جن پیسوں سے ہم نے پورے مہینے کا کرانہ لینا تھا، یعنی کہ راشن لینا تھا، وہ پیسے ہماری دوائیوں میں لگ گئے۔ لیکن یہ بات پتہ چل گئی کہ سلیمہ کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنا بھی علاج کروائے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل ٹھیک تھا اور میرے بھی ٹیسٹ کروائے گئے تھے، لیکن سلیمہ کے ساتھ معاملہ برا تھا۔ اس بات نے سلیمہ کو اور بھی زیادہ توڑ دیا، اور وہ مزید پریشان رہنے لگی۔ لیکن اب اس نے رونا چھوڑ دیا تھا، بس روتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں نے آپ سے جلدی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو آپ کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے سلیمہ کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، دن رات اس کے لیے کام کرتا، اس کے پسندیدہ کھانے بناتا، اسے گھمانے لے جاتا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی کم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ وہ دن بدن اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جو عورت کبھی ہر بات پر ہنستی تھی اب خاموش رہنے لگی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ وہ صحیح سے کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ جب میں اسے زبردستی کھانے پر اصرار کرتا تو وہ کہتی کہ جاوید مجھے بھوک نہیں لگتی، دل پر بوجھ ہو تو روٹی کا ایک نوالا بھی زہر لگتا ہے۔ میں اسے سمجھاتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ میرے الفاظ پر یقین نہیں کر پاتی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا تھا، اور اس کی آنکھیں جو کبھی محبت اور خوشیوں سے بھری ہوتی تھی اب گہری اور خالی لگتی۔ میں بے بس تھا، ایک طرف اس کی اداسی اور بیماری، اور دوسری طرف ہمارا وہی معاشرہ جو ہر روز نئے زخم دیتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ شاید اس کا دل اس لیے بوجھل ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سلیمہ نے یہ فیصلہ محبت کی وجہ سے کیا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ اس کے لیے کانٹوں کا بستر بن چکا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں سلیمہ کے ماں باپ کے پاس جاؤں گا اور ان سے معافی مانگوں گا۔ میں قبرستان کے کام سے فارغ ہوا تو سیدھا سلیمہ کے ماں باپ کے گھر گیا۔ دل میں ہزار وسوسے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے یا میری بات سننے سے انکار کر دیں گے، لیکن سلیمہ کی خوشی کے لیے میں نے ہمت کی اور دروازے پر دستک دی۔ سلیمہ کی ماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر ان کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ میں نے فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ امی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سلیمہ بڑی بیمار ہے اور وہ دن رات آپ لوگوں کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے، پلیز اسے معاف کر دیں، وہ مزید یہ بوجھ نہیں سہ سکتی۔ ان کے چہرے کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ شاید وہ ماں تھی کہ دل میں اولاد کے لیے کبھی نفرت نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھے اندر بٹھایا اور سلیمہ کے والد کو بلایا۔ میں نے ان سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ سلیمہ کے دل سے آپ لوگوں کی ناراضگی کا بوجھ اتار دیں۔ وہ دونوں خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ پھر سلیمہ کی ماں بولی کہ جاوید، ہم ناراض ضرور تھے لیکن سلیمہ ہماری بیٹی ہے، ماں باپ کی ناراضگی کبھی دائمی نہیں ہوتی۔ ہم نے اسے پہلے بھی معاف کر دیا تھا، لیکن اب ہم خود اس سے ملنے آئیں گے، تم اسے یہ بتا دینا کہ ہم اس سے کوئی شکایت نہیں رکھتے۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گیا۔ جب میں نے سلیمہ کو یہ بتایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کچھ دن بعد اس کے ماں باپ خود ہمارے گھر آئے۔ وہ سلیمہ کے لیے کسی عید سے کم نہیں تھا۔
وہ ماں باپ کے گلے لگ کر ایسے روئی جیسے برسوں کا درد نکال رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے درد نکال رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اب ہم کبھی کبھار ان کے گھر بھی جاتے تھے، اور بہت زیادہ نہیں، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ زیادہ میل جول سے پھر کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ لیکن اب کم از کم یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا کہ سلیمہ اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا جو اب بھی حل نہیں ہو رہا تھا، اولاد کا نہ ہونا۔ یہ غم سلیمہ کے دل میں اتنا گہرا بیٹھ گیا کہ اسے راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ جاوید، شاید میں ہی غلط ہوں، شاید میرے نصیب میں یہ خوشی نہیں لکھی۔ میں اسے تسلی دیتا، لیکن میرے الفاظ اب بے اثر ہو گئے تھے۔ میں خود بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال پا رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی مدد آسمان سے آتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا جو ہماری زندگی بدل دے گا، اور شاید ہماری دعائیں قبول ہونے والی تھی، لیکن ہمیں اس کا ذرا سا بھی اندازہ نہ تھا۔ یہ دن سردیوں کے تھے اور موسم خراب تھا۔ ہر وقت آسمان پر بادل چھائے رہتے، اور 4 دن تک بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ شام ہوتے ہی ایسی ٹھنڈ پڑتی کہ ہڈیوں میں سرائیت کر جاتی، لیکن میرے لیے یہ موسم کوئی فرق نہیں رکھتا۔ کام تو چلتا ہی رہتا تھا، کیونکہ نہ انسان اس دنیا سے جانا چھوڑ سکتا ہے اور نہ کھانا چھوڑ سکتا ہے۔ یہ دونوں کاروبار ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ کام میرا خاندانی پیشہ تھا۔ میرے باپ دادا بھی قبریں کھودتے تھے، اور یہی کام مجھ تک پہنچا، ورنہ سچ کہوں تو میں کبھی یہ پیشہ نہ اپناتا۔ لیکن میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے کوئی اور کام نہیں آتا تھا۔ یہ پیشہ چاہے معاشرے میں کتنا ہی برا سمجھا جائے، میرے لیے یہ عبادت سے کم نہیں تھا۔ میں ہر قبر اس نیت سے کھودتا تھا، نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ اس رات بھی بارش ہو رہی تھی، سردی اتنی شدید تھی کہ ہاتھ مٹی میں جاتے تو لگتا کہ انگلیاں جما جائیں گی۔ شام ڈھلتے ایک جنازہ آیا، اور لوگ خاصے امیر لگ رہے تھے۔ امیر لوگوں کی پہچان ان کے لباس، چال ڈھال اور بات کرنے کے انداز سے فوراً ہو جاتی ہے۔ ہر غریبوں کو یہ پہچان کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ ہم انہیں ہمیشہ دور سے دیکھتے ہیں اور ان کے طرز زندگی کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ جنازہ قبرستان پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ نہایت نفاست سے میت کو لے کر چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھتریاں تھیں اور سب کے چہرے سنجیدہ تھے۔ انہوں نے مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا، اور میں نے فوراً کام شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی میت کو قریب لایا گیا، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میت کے اوپر رکھا سفید کفن ہلکا سا ابھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری نظریں بار بار اس ابھار کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میت کے اوپر رکھا سفید کفن ہلکا سا ابھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری نظریں بار بار اس ابھار کی طرف جا رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ پھر دل میں سوچا کہ امیر لوگوں کے جنازے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ شاید کوئی چیز کفن کے ساتھ رکھی گئی ہو، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا۔ جب میں نے جنازے کے قریب جا کر غور سے دیکھا تو میری بے چینی بڑھ گئی۔ آخر ہمت کر کے میں نے میت کے اوپر رکھا ہلکا سا کپڑا ایک کنارے سے ہٹایا۔ جیسے یہ کپڑا ہٹا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میت کے ساتھ ایک ننھی سی جان تھی جو شاید اپنی ماں کے ساتھ اپنا پیٹ بھر رہی تھی۔ ہر اسی حالت میں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہر اس کو ہٹایا نہیں گیا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ کیا سسٹم بنایا؟ کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں نے کہا آپ کو ایسی صورتحال میں 2 قبریں بنوانی چاہیے تھی، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، اور بارش کا موسم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچ سمجھ کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ جلدی میں لگ رہے تھے، اور میں نے کہا کہ پر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اچانک سے چھت گر گئی، اور ڈر کی وجہ سے یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے اسی حالت میں ان کو یہاں لایا گیا ہے۔ لیکن جب میں نے زیادہ سوال کیا تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ تم پولیس والے ہو یا ان کے کچھ لگتے ہو جو اتنے سوال کر رہے ہو؟ تمہارا جو کام ہے تم وہ کام کرو۔ یہ آدمی بڑا ہی بدتمیز تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس قبرستان میں اس سے پہلے ایسا کچھ ہوا نہیں۔ آپ لوگوں کو ایک خط لکھ کے دینا پڑے گا کہ آپ ایسا اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں، کیونکہ
پھر قبرستان کی انتظامیہ مجھ سے پوچھے گی اور مجھے جواب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ پہلے تھوڑی سی لکھی اور میں نے کہا کہ اس عورت کا جو شوہر ہے وہ دستخط کرے گا، اسی کے دستخط چاہیے ہوں گے۔ جب میں نے کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ تو وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر آس پاس دیکھنے لگے کہ شوہر، ہاں شوہر کو بلاتے ہیں۔ شوہر ایسے بولنے لگے کہ جیسے ان کو خود نہیں پتا کہ شوہر ہے کون۔ ابھی تک کام کرتے ہوئے میں نے یہی دیکھا تھا کہ جب کسی شادی شدہ عورت کا جنازہ آتا تھا یا میت آتی تھی تو شوہر تو سب سے آگے ہوتا تھا، کیونکہ شوہر کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، ہر اسی کا کام ہوتا ہے کہ بیوی کو قبر میں اتارنا، کوئی غیر محرم تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس لیے شوہر کو اس طرح سے ہجوم میں ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ لیکن ہو سکتا تھا کہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا تو سائڈ پر کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کو میرے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ ہے شوہر اور اس نے جلدی جلدی دستخط کر دیا۔ لیکن جب میں نے اس آدمی کو کے بعد ایک آدمی کو میرے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ ہے شوہر اور اس نے جلدی جلدی دستخط کر دیا، لیکن جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں حیران تھا، کیونکہ یہ شکل سے گھبرایا ہوا نہیں بلکہ کنفیوز لگ رہا تھا۔ نہ تو اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو تھے، نہ کوئی دکھ۔ یہ شخص مجھے رویا ہوا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ چلو مانا کہ کچھ لوگ ایسے سخت دل کے مالک ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے جانے پر بھی ایک آنسو نہیں روتے، لیکن اس نے نہ صرف اپنی بیوی بلکہ اپنی اولاد کو بھی کھویا تھا۔ یہ آدمی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک آنسو بھی نہ رویا ہو۔ اوپر سے مجھے ان کی جلدی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو جلدی کس بات کی تھی۔ وہ لوگ غصہ ہونے لگے کہ جلدی جلدی یہ کام کرو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ان کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ ان کو نہ تو کوئی دکھ تھا اور نہ کوئی پریشانی تھی۔ اس کا شوہر بھی مجھے بڑا ہی مشکوک لگ رہا تھا اور سائن کر کے پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ نہ تھا۔ میں نے جب اس عورت کی میت کو دفنایا تو چپکے سے اس کی ننھی سی جان کو الگ کر لیا اور سوچا کہ اس کو الگ قبر میں دفنا دوں گا۔ وہ لوگ اتنی جلدی میں تھے کہ وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ سنا تھا کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، پر یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ تو جا چکے تھے۔ جب میں نے کفن ہٹا کر دیکھا تو ایک ننھی سی بچی نظر آئی، اس کی سانسیں چل رہی تھی اور وہ ہلکی ہلکی حرکت کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں اور میرا دل گھبرا گیا۔ یہ کیسا جنازہ تھا؟ کون لوگ تھے جو ایک زندہ بچی کو مردہ سمجھ کر دفنانے آئے تھے؟ میرے ہاتھ لرزنے لگے اور شاید یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے جا سکتا تھا اور ان سے سوال کر سکتا تھا، لیکن پھر ایک اور خیال میرے دل میں آیا۔ یہ ننھی جان شاید میرے لیے ایک امتحان تھی، ایک موقع جو قدرت نے مجھے دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ سلیمہ کو دکھاؤں، وہ بھی حیران رہ جائے گی، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ سلیمہ پہلے ہی بیمار اور پریشان ہے، یہ سب دیکھ کر وہ مزید گھبرا جائے گی۔ لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا تھا کہ اسے چھپانا ممکن نہ تھا، مجھے اسے بتانا ہی تھا، اور میں نے ننھی بچی کو کفن سے نکالا اور اپنے کندھے سے لپٹایا۔ وہ اتنی ہلکی اور معصوم سی تھی کہ میرے ہاتھوں میں سمٹ گئی۔ اس کی ننھی سانسیں محسوس ہو رہی تھی اور دل کی دھڑکن جیسے میرے دل کے قریب آ گئی تھی۔ میری سوچ بدلنے لگی۔ میں نے خود غرضی کا ایک عجیب فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ طے کیا کہ ان لوگوں کو تلاش کرنے کی بجائے اس بچی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اور وہ بچی جو کسی کے لیے بوجھ بن گئی تھی شاید ہمارے لیے نعمت بن جائے۔ میں جلدی قبرستان سے نکلا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں دل میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ یہ کون تھی؟ کیوں اسے دفنایا جا رہا تھا؟ اور کیا یہ صحیح کر رہا ہوں؟ لیکن میں نے اپنے سوالات کو دبایا۔ میرے قدم صرف ایک جگہ جا رہے تھے، اور وہ تھا میرا گھر۔ جب میں نے دروازہ کھولا اور سلیمہ نے میرے ہاتھوں میں اس بچی کو دیکھا تو وہ حیرت سے اپنی جگہ پر جم گئی۔ اس کے چہرے پر حیرانی، خوشی اور خوف سب ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بچی کو لیا اور کہا کہ جاوید، یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو زندہ ہے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی اور وہ سن کر پہلے تو سکتے میں آ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بچی کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ شاید وہ ہمارے لیے ایک نئی امید تھی، ایک ایسا تحفہ جو ہمیں قدرت نے دیا تھا۔
جب میں نے اپنی بیوی سلیمہ کو سب کچھ بتایا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ پہلے تو یقین نہیں کر سکی اور پھر جیسے اسے یقین کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہو۔ میں نے اسے پوری بات سمجھائی کہ کس طرح یہ ننھی جان میرے سامنے کفن میں زندہ نکلی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو بھر آئے، لیکن اس کے دل میں بھی وہی خیال آیا جو میرے دماغ میں پہلے سے چل رہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر دفنایا ہے تو ان کے لیے یہ بچی اب دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ اسے کبھی ڈھونڈنے واپس نہیں آئیں گے۔ سلیمہ نے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جاوید، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہم ماں باپ بن گئے ہیں، اور اس کی آواز میں خوشی، شکر گزاری اور ایک نئی امید کی جھلک تھی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ سلیمہ کے چہرے پر جو خوشی میں نے مہینوں سے نہیں دیکھی تھی وہ لوٹ آئی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے۔ میں نے سلیمہ سے کہا کہ ہاں، میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی، اگر کسی طرح ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو۔ سلیمہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بری باتیں مت سوچو جاوید، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہمیں صرف اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، باقی وہ سب خود ٹھیک کر دے گا۔ مجھے اس بچی کا خیال رکھنے دو۔ اور پوری رات سلیمہ اس بچی کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر گلے سے لگائے بیٹھی رہی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو چومتی، کبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی، اور میں نے سلیمہ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا جو شاید اسے پہلی بار ملا تھا۔ صبح ہوتے ہی سلیمہ نے کہا کہ جاوید، ہمیں اس کے لیے سب کچھ انتظام کرنا ہوگا، اسے کپڑے، دودھ اور کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی محدود وسائل کے باوجود فوراً تیاریاں شروع کر دی۔ میں بازار گیا اور جو کچھ بھی ممکن ضروری سامان۔ سلیمہ نے خود اس کے لیے ایک نرم سا جھولا بنایا اور اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ ہم بہت خوش تھے اور یہ ننھی جان ہمارے گھر کی رونق بن چکی تھی، لیکن ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا تھا، اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا تھا۔ اور میں جانتا تھا کہ جب کوئی نیا شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ دنوں تک اس کی قبر پر لوگ آتے ہیں۔ اگر کسی کو قبر کے بارے میں شک ہوا یا وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو مسائل ہو سکتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ 5 دن گزر چکے تھے اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی قبر پر نہیں آیا تھا۔ شاید ان لوگوں نے اسے واقعی ہمیشہ کے لیے بھلا دیا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے تسلی کا باعث تھی۔ اب ہمارا ایک ہی مقصد تھا، اور اس ننھی جان کی حفاظت کرنا اور اسے اپنی اولاد کی طرح پالنا۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا تھا اور ہم اسے ضائع کرنے والے نہ تھے۔ سلیمہ بالکل بدل چکی تھی۔ پہلے وہ ہر وقت افسردہ اور خاموش رہتی، لیکن اب وہ ہنستی، مسکراتی اور اپنے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس ننھی سی جان نے جیسے اس کی زندگی بدل دی۔ سلیمہ نے بچی کا نام پری رکھا۔ یہ میرے خوابوں کی پری ہے جاوید، وہ اکثر کہتی، اور اس کی بات سن کر میرے دل کو سکون ملتا۔ اب سلیمہ کا دن پری کے ساتھ گزرنے لگا اور وہ اسے گود میں لیے کبھی جھولا جھلاتی، کبھی لوری دیتی اور کبھی اس کے ننھے ہاتھوں سے کھیلتی۔ اس کا خوش ہونا میرے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ پہلے وہ کھانے کے نام پر صرف 2 نوالے لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ خود سے کھانے کی فرمائش کرتی اور وہ کہتی کہ جاوید، اگر مجھے صحت مند رہنا ہے تو پری کا خیال بھی رکھنا ہے۔ یہ تبدیلی میرے لیے بے حد اطمینان بخش تھی، لیکن میں مرد تھا۔ میں نے سلیمہ کی خوشی میں خوشی تو ضرور محسوس کی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بھی چھپی کسی اور کی بیٹی تھی، اور اگر کبھی کسی نے اسے ہم سے چھیننے کی کوشش کی تو سلیمہ بالکل ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کئی دن یہی سوچتے گزار دیے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ آخر کار میں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا گھر ویسے بھی کرائے کا تھا، اور اگر ہم کسی اور شہر یا گاؤں میں جا کر بس جائیں تو شاید ہم اس بچی کے ساتھ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ میں نے سلیمہ کو یہ بات بتانے کا سوچ لیا تھا، لیکن اس وقت تک انتظار کرنا چاہتا تھا جب تک میں سب کچھ اچھی طرح طے نہ کر لوں۔ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ سردیوں کی رات تھی اور ہوا میں خنکی تھی اور آسمان پر ہلکے بادل چھائے تھے۔ قبرستان سنسان تھا، لیکن جیسے میری نظر
پری کی ماں کی قبر پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ قبر کے قریب جھکا ہوا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ قبر کے قریب جھکا ہوا تھا اور وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا اور حیران اور پریشان کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میری پہلی سوچ یہی تھی کہ شاید یہ پری کا باپ ہے، لیکن غور کرنے پر مجھے لگا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے جنازے کے وقت دیکھا تھا۔ یہ آدمی روزانہ قبرستان آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں گہرا درد تھا، اور اس کا حال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری اذیت میں مبتلا ہو۔ میں نے کئی بار اس کے قریب جانے کا سوچا اور پھر رک گیا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے اس رات سلیمہ سے کچھ نہ کہا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹا رہا اور بار بار یہی سوچتا رہا کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے، اور وہ روزانہ کیوں آتا ہے، اور کیا اسے پری کے بارے میں کوئی علم ہے یا وہ صرف کسی پچھتاوے میں مبتلا ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار میں اس آدمی پر نظر رکھوں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ ماجرا کیا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا کہ کہیں یہ سب ہماری خوشیوں کو برباد نہ کرتے۔ پری کا راز اور ایک حیران کن معاملات میرے دل میں ہر وقت ایک سوال کھٹکا رہتا۔ وہ شخص جو روز اس قبر پر آتا تھا اور زاروں کی طرح روتا تھا، کون تھا؟ آخر اسے اس قبر سے کیا تعلق تھا؟ میں نے کئی دن اسے دور سے دیکھا اور ہر بار وہی منظر دیکھتا۔ وہ شخص قبر کے قریب بیٹھا ہوتا اور زمین کو چھوتا، آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا، اور اس کا دکھ بہت گہرا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور میں نے خود سے کہا کہ جاوید، اگر تم برا آدمی ہوتے تو تم پری کی جان بچانے کی ہمت نہ کرتے۔ یہ آدمی بھی کسی دکھ میں مبتلا ہے اور تمہارا فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ پل جھک کر میں نے اسے مخاطب کیا، بھائی صاحب، میں اس قبرستان کا گورگن ہوں۔ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس قبر پر آتے ہیں اور روتے ہیں۔ آپ کا اس قبر سے کیا تعلق ہے؟ وہ آدمی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اسے اپنے جذبات کو قابو میں لانا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ آپ کی بیوی؟ لیکن میں نے اس کے جنازے کے وقت ایک اور آدمی کو اس کا شوہر بنتے دیکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ شخص چونک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن چھا گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی اور کس طرح ایک جنازہ آیا، ایک آدمی نے اس کا شوہر ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اس قبر کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن میں نے ایک بات چھپائی، یہ کہ ان کی بیٹی زندہ ہے اور میرے پاس ہے۔ وہ میری بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، جیسے میری بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، جیسے کوئی الجھی ہوئی گتھی سلجھ گئی ہو۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا سمجھ آ گیا ہے، مجھے بھی بتائیں۔ اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میری شادی محبت کی شادی تھی اور میری بیوی بہت خوبصورت، نرم دل اور وفادار تھی، لیکن میرے گھر والے اس سے نفرت کرتے تھے اور انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ میں نے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور جب وہ ماں بننے والی تھی تو وہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن اسی دوران مجھے باہر کے ملک کام کے لیے جانا پڑا۔ اس کی آواز پھر گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا اور یہ سوچ کر کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرے گھر والوں نے نہ اسے قبول کیا اور نہ ہی اس کے ہونے والے بچے کو۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، اب کیسے پتہ چلا؟ وہ بولا کہ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی انتقال کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اور دونوں کو دفنا دیا گیا ہے۔ میں نے یقین کر لیا، اور کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، لیکن اب آپ کی بات سن کر سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں تلخی بڑھ گئی، اور میرے گھر والوں نے ضرور میری بیوی کو قتل کیا اور اس کے مرنے کا بہانہ بنا کر یہاں دفنا دیا۔ اور جو آدمی آپ نے دیکھا وہ میرا ہمشکل یا کسی طرح کا جھوٹا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، تو آپ کی بیٹی؟ وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ وہ میری بیوی کی آخری نشانی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ مردہ پیدا ہوئی، لیکن اب مجھے ان پر کوئی بھروسہ نہیں۔
میری بیٹی زندہ ہو سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی تکلیف میں ٹوٹ رہا تھا اور اس کی آواز میں بے بسی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسا درد اپنی بیٹی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں اس کی حالت کو سمجھ سکتا تھا اور اس کی تکلیف، اس کا دکھ اور اس کی بے بسی سب میرے سامنے آیا تھے، لیکن میں چپ رہا۔ میں نے اس وقت اسے نہ بتایا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور ہمارے پاس ہے۔ اس کا رونا سن کر میرا دل دہل گیا۔ اس کے آنسو جیسے میرے اندر ایک کشمکش پیدا کر رہے تھے۔ میں ایک طرف اپنی بیوی سلیمہ کی خوشیوں کو سوچ رہا تھا جو اس بچی کے ساتھ جڑ چکی تھی، اور دوسری طرف اس آدمی کا دکھ دیکھ رہا تھا جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بچھڑ چکا تھا۔ میں کچھ دیر اور وہاں بیٹھا رہا، پھر اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ مسلسل روتا رہا اور میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میرے دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں سلیمہ کو یہ سب دل میں ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں سلیمہ کو یہ سب بتاؤں، کیا میں اس شخص کو اس کی بیٹی واپس لوٹا دوں، یا پھر اپنی اور سلیمہ کی خوشیوں کے لیے یہ راز ہمیشہ کے لیے چھپائے رکھوں۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ رات کا وقت تھا جب پری سو گئی۔ سلیمہ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر سلایا تھا اور میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب سلیمہ کو سچ بتا دینا چاہیے۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آخرکار اس بچے کی مدد کے لیے ہی تھا۔ جب ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اب ہمیں سچ بتانا ہوگا۔ میں سلیمہ کے قریب جا کر بولا، اور سلیمہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑی سی گھبرائی، شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ اہم بات ہونے والی ہے۔ کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ سلیمہ، وہ آدمی جس کا نام وہ بہت بے چین ہے، وہ بہت رو رہا ہے اور وہ تمہاری طرح اپنی بچی کے لیے بے چین ہے۔ سلیمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے کہا، کیا یہ کس بات کا دکھ ہے؟ وہ تو ہمیں مردہ بچہ دے کر چلے گئے تھے۔ وہ کہاں تھے جب ہم پری کو یہاں لے کر آئے؟ میں نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، پر اب سچ بتانے کی ضرورت ہے۔ سلیمہ کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور اس کی آواز میں تلخی آ گئی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر وہ ہمیں بچی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کو دور نہیں جانے دیں گے۔ میں نے سلیمہ کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، سلیمہ، ہم اچھے لوگ ہیں اور ہم نے اس بچی کا خیال رکھا ہے، اور اب ہم اس سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ اس کا باپ ہے اور اس کے لیے یہ بچی اس کی آخری نشانی ہے۔ ہم نے سچائی کو چھپایا نہیں اور ہمیں اسے بتانا پڑے گا۔ سلیمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا اور اس کی محبت اور ممتا اس وقت میرے سامنے تھی۔ تم نہیں سمجھ رہے جاوید، اگر تم نے اس آدمی کو حقیقت بتائی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے چونک کر سلیمہ کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ہاں، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ تمہاری محبت سچی ہے اور تمہاری نیت بھی صاف ہے، لیکن تم مجھے پری سے دور کر رہے ہو۔ میں تو کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن تم تو باپ بن سکتے ہو۔ میں پری کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی اور تم دوسری شادی کر لینا، لیکن پری کو مجھ سے دور نہ کرو۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایک تیز دھچکے کی طرح جاگے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سلیمہ اس طرح کی بات کرے گی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پری سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس کا دل اس بچی سے اتنا جڑ چکا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کسی کے حوالے کر دے۔ سلیمہ کی باتوں میں سچائی تھی، اس کا دکھ، اس کی محبت اور اس کی ممتا سب میرے سامنے تھی۔ میں چپ ہو گیا اور مجھے اس وقت سلیمہ کے دکھ سے زیادہ پری کا دکھ یاد آ رہا تھا۔ سلیمہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ بچی سب کچھ ہے۔ اگلے دن جب ہم پری کو کھلانے کے لیے اندر گئے تو ہمارے دروازے پر سلمان آ کھڑا ہوا۔ وہ شخص جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ آ گیا اور اس کا چہرہ تھکا تھکا تھا، آنکھوں میں بے چینی تھی اور وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سلیمہ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر سلمان کی طرف نظر ڈالی۔ سلمان میرے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی، وہی مایوسی اور وہی درد تھا جو میں نے قبرستان میں دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اور دیر نہیں کی جا سکتی اور میں نے اس سے کہا کہ سلمان، میں تمہیں سچ بتانے والا ہوں۔ یہ بچی تمہاری بیٹی ہے اور ہم نے اس کا خیال رکھا ہے اور ہم نے اسے اپنے دل سے گلے لگایا، لیکن اب تمہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ سلمان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا اور
اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میری بیٹی زندہ ہے؟ میں نے سر ہلایا کہ ہاں وہ زندہ ہے، اور وہ یہاں ہے اور ہمارے پاس ہے۔ ایک عجیب سی امید کی چمک آئی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے خدا، میں اپنی بیٹی کو واپس چاہتا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے رونے میں وہ درد تھا جو کسی کو اپنی بیٹی سے جدا ہونے کا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیں، لیکن سلیمہ کا دل نہیں مانا اور وہ پری کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلیمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے سلمان کی طرف قدم بڑھایا اور کہا کہ اگر آپ واقعی اس بچی کو چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا مستقبل بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم نے اس کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کروں گا، لیکن سلیمہ کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اب فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم نے سلمان کو سب کچھ بتا دیا اور سچائی وہ تھی جسے ہم دونوں کے دل نے بوجھ سمجھ کر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے یہ چھوٹی سی جان ہماری زندگی میں روشنی لے کر آئی اور کیسے ہماری دنیا اس کے بغیر بے معنی ہو جائے گی۔ میری باتوں کے دوران سلمان کی آنکھوں میں دکھ اور محبت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ چپ چاپ میری بات سنتا رہا، جیسے وہ ہر لفظ کو دل میں اتار رہا ہو۔ سلمان نے کہا کہ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے سلیمہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا کہ کہیں سلمان اسے ہم سے جدا نہ کر دے، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہم دونوں نے پری کو دیکھا جو معصومیت سے اپنی دنیا میں مگن تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے اٹھایا اور سلمان کے پاس لے گیا۔ سلمان نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر درد اور خوشی کی ایک عجیب سی لہر چھا گئی۔ اس نے پری کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ جیسے ہی وہ اسے گلے سے لگانے لگا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری بچی، میری جان، اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی پری کو سلمان نے گود میں لیا وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ گھبرا گیا اور ہمیں دیکھنے لگا، اور سلیمہ فوراً آگے بڑھی اور اس نے پری کو لے لیا۔ حیرت انگیز طور پر سلیمہ کی باہوں میں آتے ہی پری چپ ہو گئی اور سکون سے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سلیمہ نے یہ منظر دیکھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی بے بسی تھی۔ سلمان نے دھیرے سے کہا کہ یہ بچی آپ لوگوں سے بہت مانوس ہو چکی ہے، شاید اسے آپ لوگوں سے دور کرنا اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہم اسے ماں باپ کی طرح پالتے رہیں گے اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ سلمان نے کچھ دیر سوچا اور پھر گہری سانس لے کر کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ بچی میرے ساتھ محفوظ نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس کی ماں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی کچھ برا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے لیے تو یہ بچی مر چکی ہے، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سلمان نے آگے کہا کہ آپ لوگوں نے اسے بچا لیا، پالا ہے اور محبت دی ہے، یہ آپ کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے۔ میں اسے آپ سے دور نہیں کروں گا اور آپ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار آ کر اسے دیکھ لیا کروں۔ یہ سن کر میری اور سلیمہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سلمان نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ ہمیں اس کی پرورش میں مدد کرے گا، اور اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی زندگی آسان بنا دوں گا، آپ لوگوں کو اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سلمان نے ہمیں نئے گھر میں منتقل کرنے کا انتظام کیا جو نہ صرف آرام دہ تھا بلکہ بہتر سہولیات سے بھی آراستہ تھا۔ اس نے میرے لیے ایک اچھی نوکری بھی تلاش کی تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ پری کا ہر مہینے خرچ بھی دیا کرے گا تاکہ ہم اسے بہترین تعلیم اور زندگی دے سکیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نے محسوس کیا کہ پری نے نہ صرف ہماری زندگی بدل دی بلکہ ہمارے دلوں کو بھی سکون بخشا۔ آج 1 سال گزر چکا ہے اور پری اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہماری خوشیوں کا مرکز بن گئی ہے اور سلمان کبھی کبھار آتا ہے اور اپنی بیٹی سے ملتا ہے۔ وہ پری کو گلے سے لگاتا ہے، لیکن اب وہ جان چکا ہے کہ اس کی بیٹی ہمارے بغیر ادھوری ہے۔ پری ہماری زندگی میں خوشیوں کی روشنی لے کر آئی ہے، اور سلمان کا فیصلہ اور اس کا تعاون ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ محبت اور خلوص کے ساتھ ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ پری ہماری بیٹی ہے اور ہماری دنیا کا مرکز۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا معجزہ آیا جو ہمیں مکمل کر گیا۔
جب سلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پری کو ہمارے پاس چھوڑ دے گا تو ہمیں لگا کہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ سلمان نے کہا کہ یہ لوگ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ وہ انسانیت کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ سلمان نے ان پر کیس دائر کیا۔ اس نے اپنی بیوی کی مجرموں اور بیٹی کو ختم کرنے کی جھوٹی خبر پھیلانے کے تمام ثبوت اکٹھے کیے۔ سلمان نے دن رات ایک کر دیا اور وکیلوں سے ملاقاتیں کی، گواہوں کو جمع کیا اور یہ یقینی بنایا کہ کوئی بھی مجرم بچ نہ سکے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اب ان لوگوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا اور وہ سب رشتے توڑ چکا ہے، اور اس کے دل میں ان کے لیے اب نفرت باقی تھی۔ سلمان کے اس اقدام سے ہمیں ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ظالموں کے خلاف کھڑا ہوا اور اللہ کی مدد سے جلد ہی عدالت نے انصاف کیا۔ ان لوگوں کو نہ صرف سزا ہوئی بلکہ پورے علاقے میں ان کی بے عزتی بھی ہوئی۔ وہ سب اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھے تھے۔ سلمان نے ہمیں بتایا کہ اب اسے کوئی خوف نہ رہا کہ وہ لوگ پری کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا۔ وہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اب اپنے ماضی سے جڑے ہر رشتے کو ختم کر چکا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے قریب رہنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی گھر میں رہوں۔ پری کو آپ لوگ ماں باپ کی طرح پالیں گے اور وہ سلیمہ کو ہی ماں کہے گی۔ میں صرف ایک باپ کی حیثیت سے اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلیمہ پہلے تو چونک گئی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف تھا کہ سلمان کے قریب رہنے سے پری کا تعلق ہم سے کمزور نہ ہو جائے، لیکن سلمان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ اس کی ماں ہیں اور رہیں گی۔ میں صرف ایک باپ کی طرح اس کے لیے ہوں۔ یہ بچی آپ لوگوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور سچ کہوں تو میں بھی آپ لوگوں کے بغیر ادھورا ہوں۔ سلمان ہمارے ساتھ رہنے لگا ہے اور اس نے اس گھر کو اور زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور ہماری زندگی کو آسان کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی ہماری جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سلیمہ کا احترام کرتا تھا اور ہمیشہ اسے پری کی ماں کے طور پر دیکھتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم سب ایک خاندان بن گئے اور پری کی ہنسی ہماری زندگیوں کا مرکز تھی۔ سلمان اس کے لیے کھلونے، کپڑے اور ہر وہ چیز لاتا جو ایک باپ لا سکتا ہے، لیکن جب بھی پری کو کوئی پریشانی ہوتی وہ امی کہہ کر سلیمہ کی طرف دوڑتی تھی، اور یہ دیکھ کر سلمان کے چہرے پر سکون آ جاتا۔ جاوید کہتا ہے کہ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم اس دن خود غرض بن جاتے اور پری کو سلمان سے دور رکھتے تو ہم اس خوشی اور سکون سے محروم رہ جاتے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں پری کو بھیجا اور ساتھ میں سلمان کو بھی، جو آج ہمارا ایک حصہ ہے، اور ہماری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔